کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک استاد کے چند الفاظ نسلوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ حکمران اور تاجر ہی دنیا کو بدلتے ہیں، لیکن اصل طاقت اس کے قلم میں ہے جو علم بانٹتا ہے۔ آج میں آپ کو اندلس کے شہر غرناطہ کی ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں، جہاں ایک عام سا معلم اپنے علم اور سچائی سے نہ صرف شاگرد بلکہ پورے معاشرے کا دل جیت لیتا ہے۔ اگر آپ کو ایسی سبق آموز اور تاریخی کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی کہانی کے باب نمبر اول پہ۔ اندلس کا شہر غرناطہ اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھا۔ سفید پتھر کے گھر، نیلے رنگ کی کھڑکیاں اور گلیوں میں بہتے چشمے، مسجدوں کے میناروں سے فجر کی اذان کی صدا گونجتی اور باغوں میں سنگترے کی خوشبو پھیلی رہتی۔ اسی شہر کی ایک چھوٹی سی بستی میں معلم یوسف رہتا تھا۔ وہ نہ کوئی امیر آدمی تھا، نہ اس کے پاس کوئی جاگیر تھی۔ اس کی دولت صرف ایک پرانا قلم، چند کتابیں اور درخت کے سائے تلے بیٹھنے والے شاگرد تھے۔ یوسف کا لباس سادہ، چہرہ روشن اور آنکھوں میں علم کی چمک تھی۔ جب وہ قرآن اور حکمت کی باتیں کرتا تو بچے اور بڑے سب محور ہو جاتے، لیکن شہر کے امراء اس پر ہنستے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ کیا بدلے گا، نہ اس کے پاس دولت ہے نہ طاقت، علم سے کون پیٹ بھرتا ہے؟ یوسف مسکرا کر جواب دیلا، دولت ختم ہو جاتی ہے، طاقت چھن جاتی ہے، لیکن علم یہ دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ غرناطہ کی شام ہمیشہ دلکش ہوا کرتی تھی۔ سرخ محلوں کی دیواروں پر سورج کی آخری کرنیں پڑتی تو پورا شہر سنہری روشنی میں نہا جاتا۔ پرندے جھنڈ کی صورت میں لوٹتے اور گلیوں میں بچوں کی ہنسی گونجتی۔ مگر اس دن شہر کا ماحول بھاری تھا، جیسے ہوا میں خاموشی کی چادر تنی ہو۔ شہر کے حاکم نے ایک حکم جاری کیا تھا، جو استاد اپنے شاگردوں کو حکومت کے خلاف بولنا سکھائے گا وہ غدار سمجھا جائے گا۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، بازاروں میں سرگوشیاں تھیں، دروازے آہستہ سے بند کیے جا رہے تھے، اور اسی شام سپاہیوں نے معلم یوسف کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کیا۔ دربار کی فرش پر قیمتی قالین بچھے تھے، دیواروں پر مشعلیں جل رہی تھیں۔ تخت پر بیٹھا امیر غرناطہ غرور سے کہہ رہا تھا، یوسف، تم لوگوں کو علم سکھاتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن تم انہیں حق اور انصاف کے سبق کیوں دیتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم یہ ہماری طاقت کو کمزور کرتا ہے؟ یوسف نے سکون سے جواب دیا، اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، اے امیر، علم کا مقصد دلوں کو روشن کرنا ہے، نہ کہ اندھیروں میں دھکیل دینا۔ اگر میں سچ چھپا لوں تو کل میرا رب مجھ سے حساب لے گا۔ امیر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ سپاہی قریب ہو گئے، مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ اسی لمحے یوسف کے چھوٹے شاگرد دربار کے دروازے پر پہنچ گئے۔ وہ بچے جو کبھی درخت کے نیچے بیٹھ کر الف ب ت لکھتے تھے، اب آنکھوں میں آنسو لیے چیخ رہے تھے، ہمارے استاد کو کچھ نہ کہو، وہ ہمیں صرف اچھے انسان بننا سکھاتا ہے۔ دربار میں موجود سب لوگ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے۔ امیر نے شاگردوں کو دیکھا، پھر یوسف کو، اور ایک تلخ ہنسی ہنسا۔ دیکھا، یہ بچے تمہیں پیغمبر سمجھنے لگ گئے ہیں، یہی خطرہ ہے۔ یوسف نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر سچ بولنا خطرہ ہے تو میں یہی خطرہ قبول کرتا ہوں۔ سپاہیوں نے یوسف کو زنجیروں میں جکڑ دیا، لیکن اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے دل میں خوف کی بجائے روشنی ہو۔ اس کے شاگرد روتے رہے اور وہ انہیں تسلی دیتا رہا، یاد رکھو بیٹا، علم چراغ ہے، اگر ایک چراغ بجھا دیا جائے
تو ہزار اور جل اٹھتے ہیں۔ اس رات غرناٹہ کی فضا عجیب تھی۔ مسجدوں کے مینار بھی جیسے خاموش ہو گئے تھے اور لوگ گھروں میں بیٹھے سوچ رہے تھے کیا واقعی ہی ایک استاد کی باتوں میں اتنی طاقت ہے کہ امیروں کو ہلا دے۔ غرناٹہ کی رات سیاہ تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور قلعے کی اونچی دیواروں پر مشعلیں لرزتی روشنی ڈال رہی تھیں۔ سپاہیوں نے معلم یوسف کو قید خانے میں ڈال دیا۔ زنجیریں اس کے ہاتھوں میں تھی لیکن اس کی آنکھوں میں روشنی پہلے سے زیادہ تھی۔ اندھیری کوٹری میں ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، دیواروں پر ممی، فرش پر پتھر اور کونے میں ایک پرانی مشعل بجھنے کو تھی۔ یوسف نے وہیں بیٹھ کر شاگردوں کے نام سے پکارا، احمد، ذہن، علی، یاد رکھو بیٹو، میں تمہارے لیے شاید زیادہ دن نہ رہ سکوں لیکن جو علم میں نے دیا ہے وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، اسے آگے بانٹنا یہی میری میراث ہے۔ رات بھر وہ دعا کرتا رہا، زنجیریں اس کے ہاتھوں کو تو جکڑ سکتی تھی مگر دل کو نہیں۔ اگلی صبح دربار پھر سجایا گیا، لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوئے تھے، سب کی نظریں ایک ہی شخص پر تھیں، معلم یوسف۔ امیر غرناطہ نے اعلان کیا، یہ شخص عوام کے دلوں میں بغاوت کے بیج بوتا ہے، سزا کے طور پر اسے شہر بدر کیا جائے گا تاکہ اس کی زبان خاموش ہو جائے۔ ہجوم میں شور مچ گیا، کچھ لوگ خوش ہوئے کہ خطرہ ٹل گیا مگر زیادہ تر لوگ افسردہ تھے۔ شاگرد چیخ اٹھے، ہم اپنے استاد کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ یوسف نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، میں شہر سے جا رہا ہوں لیکن یاد رکھو علم کبھی جلا وطنی نہیں ہوتا، جہاں بھی تم میرا سبق یاد کرو گے میں وہیں موجود ہوں گا۔ چند دن بعد خبر ملی کہ یوسف کو اندلس کے ایک دوسرے شہر میں دیکھا گیا ہے جہاں وہ دوبارہ بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ لوگ حیران تھے کہ اسے جلا وطنی ملی تھی لیکن اس کے علم کی روشنی اور تیزی سے پھیل گئی۔ غرناطہ کے لوگ آہستہ آہستہ بدلنے لگے، جو بچے اس کے شاگرد تھے وہ بڑے ہو کر قاضی، عالم اور تاجر بنے، لیکن ہر موقع پر یوسف کی بات یاد رکھتے۔ علم چراغ ہے، اگر ایک چراغ بجھا دیا جائے تو ہزار اور جل اٹھتے ہیں۔ وقت گزر گیا، امیر کا نام تاریخ کے اندھیروں میں کھو گیا لیکن معلم یوسف کی کہانی آج بھی زندہ ہے۔ غرناطہ کے لوگ اپنے بچوں کو سونے سے پہلے یہ قصہ سناتے ہیں تاکہ وہ جان سکیں کہ اصل طاقت دولت یا تخت میں نہیں بلکہ اس قلم میں ہے جو سچ لکھتا ہے اور ان دلوں میں ہے جو سچ سنبھالتے ہیں۔